پسند کی شادی کی کیا حیثیت ہے؟ اگر لڑکا لڑکی اپنی پسند کی شادی کرتے ہیں تو کیا وہ والدین کے خلاف جا سکتے ہیں؟ اس کا کیا حکم ہے؟ ہر چیز کا تعلق ایک بڑی پکچر میں ہر شے کو دیکھنا. ہمارا مسئلہ یہ ہم ایک پوائنٹ کو پک اپ کر کے اس کو اپنے اوپر باقی اس کے سرکمسٹانسز باقی اس کی شرائط کو بالکل نظر انداز کر کے ایک حصے کو اٹھا لیتے ہیں. ہم انسان ہیں, ہر شے ہمیں کوئی ہمارا کام ایسا نہیں ہوگا جس کا عقل اور شعور سے تعلق نہ ہو. اللہ فرماتا ہے اللہ رزاق ہے, تو گھر بیٹھے اللہ اپنی شان رزاقیت کا اظہار کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے اس کے لیے ایک نظم قائم کر دی ہے. اللہ ہادی ہے, تو سوئے ہوئے ہمارے نیچے تکیے پہ قرآن رکھ کے ہمارے دلوں میں ہدایت نہیں ڈال سکتا. اس کے لیے ریاضت, ٹھیک ہے, علم اللہ دینے والا, ہر چیز اللہ کی طرف سے, مگر اس کے لیے اللہ نے ایک نظم قائم کی ہے. شادی کرتے رہیں اور اس کے تسلسل میں ہم اولاد بھی پیدا کرتے رہیں. کام کرنا ہے نا جی, باہر نکلیں, بغیر عقل کے, بغیر شعور کے, بغیر پلاننگ کے. اللہ کے رسول جنگ بھی پلاننگ اور مشاورت کے بعد جا کے کیا کریں, سارا کچھ کریں اور کہیں جی اللہ نے ہمیں فقیر سے غنی کرنا ہے, تو اللہ نے عقل بھی دیا, اس کو مد نظر رکھا جائے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اب دوسری بات جو آپ نے پسند کی شادی کی قرآن مجید کی نص سے دیکھا جائے, فنکحوا ما طاب لکم من النساء, نکاح ہوتا ہی پسند سے ہے. صحیح. آپ جبرن کسی سے نکاح کروا دیں گے, کسی کا لڑکی پسند نہیں کرتی یا لڑکا نہیں کرتا, وہ کاغذوں میں تو ہو جائے گا, اصلاً وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. یہ بات بالکل نص قرآنی پر ثابت. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لڑکے یا لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ آپ کا نکاح کر دیں, اگر وہ ہاں کر دیں تو ان کا نکاح وہاں پہ کر دیا جاتا ہے, اور اگر وہ نہ کر دیں پھر بھی وہیں کر دیں. اس حوالے سے جو ہمیں تعلیمات نبوت ہیں وہ بڑی شاندار ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے وحی آتی ہے, اس کے باوجود مشورہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے کیا جا رہا ہے نکاح کا. نکاح بغیر مشاورت کے نکاح ہوتا ہی پسند کا ہے. اب پسند میں ہم نے اب پسند کو ڈیفائن کرنا ہے. جو آج کل کی پسند ہے نا جی, یہ اس پسند میں نہیں ہو رہا. میں پسند کی طرف آتی ہوں ڈاکٹر صاحب, سوال بھی ایڈ کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, میں عائشہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی عائشہ. میرا سوال ہے کہ چند مہینے پہلے میرا نکاح ہوا تھا, اس سے پہلے منگنی کافی دیر تک رہی تھی. کچھ وجوہات کی وجہ سے نکاح جو تھا وہ ختم ہو گیا. اب میرے جو سسرال والے تھے وہ سارا سامان واپس مانگ رہے ہیں. اس کیس میں اسلام کے حوالے سے کیا چیزیں ذرا وہ مجھے بتا دیں. جی شکریہ عائشہ. جب آپ ٹریک سے ہٹ کے چلیں گے نا تو یہی نتائج ہوں گے. منگنی کی کوئی شے ہی نہیں ہے. منگنی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ 5 سال منگنی رکھیں گے, فون پہ باتیں کریں گے, آپ کی ایکسپیکٹیشنز یہاں چلی جائیں گی, اور اس کے بعد 2 معاملات بھی طبیعت کے خلاف ہوئے تو سارا کا سارا. لیکن ایک دوسرے کو کیسے جانیں گے؟ انڈرسٹینڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے؟ فیملیز دیکھیں, انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ شادی سے پہلے ملاقاتیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ قرآن نے بتا, اللہ کے رسول نے بتا دیا, آپ نے کفو دیکھنا ہے کہ آپ کے جو معاشرتی معاملات جتنے آپ کے ہیں ان کے قریب قریب ہوں, بہت فرق نہ ہو. دینی معاملات وہ کیا دیکھنا ہے؟ باہر سے کچھ ہوتا ہے, اندر سے کچھ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. اب وہ دیکھیں کچھ چیزیں تو یہ ہے دھوکے کی, دھوکا ہے نا, دھوکا ہو گیا نا. ہم ہیں ہی دھوکے باز, ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم ہیں دھوکے باز, ہم مانتے نہیں ہیں. ہم جھوٹے ہیں, مانتے نہیں ہیں. ہم دوغلے ہیں, مانتے نہیں ہیں. ہم منافق ہیں, مانتے نہیں ہیں. ہم لوگوں کی گردنیں کاٹتے ہیں, مانتے نہیں ہیں. ہم کمرے میں بیٹھ کے کوئی اور باتیں کرتے ہیں, جلسے میں کچھ اور کرتے ہیں, ہم مانتے نہیں ہیں. ہم نہیں مانتے, ہم مانتے نہیں, ہم نہیں مانتے, ہم مانتے نہیں, یہ بھی نہیں مانتے. اب یہ ایک بات یہ ہے کہ لمبی منگنیاں, اس کا کوئی اجازت نہیں ہے, یہ خراب کرتی ہیں. دوسرا جو دے دیا گفٹ, شرعی حیثیت اس کی کوئی نہیں ہے, کوئی ڈیفائن نہیں ہے. یہ بطور تحفہ دیا تھا اور دیا ہوا تحفہ واپس نہیں لیا جاتا. یہ انسانی اخلاقی پستی کی علامت ہے. کہ یا تو آپ دیتے ہوئے اتنا حوصلہ رکھیں کہ ابھی آپ کی بہو نہیں بنی, آپ اس کو دے رہی ہیں, اگر دے دیا رشتہ ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے, تحفہ دے دیا. ویسے بھی حق مہر کے لیے بھی ہے کہ جب رخصتی ہو جاتی ہے, رخصتی کے بعد وہ حق مہر عورت کا ہو جاتا ہے. جی رخصتی کے بعد جو حق مہر باقاعدہ اب ایک وہ قانون بھی آ چکا ہے. تنویر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, پسند کی شادی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ تو ہے ہی کہ پسند کی شادی کی جائے, لیکن اس پسند کا معیار کیا ہے؟ اچھا, پسند کا معیار وہی بات جو پہلے حدیث کی روشنی میں کہی گئی ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ یا تو جس سے آپ شادی کر رہے ہیں اس کا حسن ہے. کلامی کی مدد چاہوں گا, آپ اس کو تفصیل سے بیان فرمائیے گا. ہمارے یہاں نا پسند کا معیار بھی بڑا عجیب ہے. اگر کوئی بہت مالدار ہے تو سب کچھ پسند ہے. جی ٹھیک ہے, اس وقت تو کچھ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. بابا جی گڈی وڈی ہے, کار شار وڈا ہے, پیسے شیسے بھی ٹھیک ہے, پھر سب کچھ ہی پسند ہے. اور یہ پسند بھی وہیں پہ دیکھی جاتی ہے. اگر کوئی تھوڑا مالی حیثیت میں کمزور ہے نا, اس کے پاس کچھ اتنی چیزیں نہیں ہیں سہولت کی, لیکن دیندار ہے, ہاں دن ہوتے نک بھی ٹیڑھا ہے, ان کی اک بھی تھوڑی جی سے زیادہ پھڑکتی رہتی ہے. یہ ویسے بھی تھوڑا حال حال کے بولتا ہے. اور لڑکیوں کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ جہاں سے زیادہ جہیز ملے
ہاں جی ایسے ہی بالکل بدبختی ہے نا جی، بدبختی ہے یہ اصل میں بیسیکلی وہ یہ ہم ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. میں ایک چھوٹی سی جیسے حدیث پہلے ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہے کہ جو بیسک چیزیں ہیں نا ہمیں پہلے انہیں سیکھنا چاہیے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جس بچے کا آپ نکاح کر رہے ہیں، بلکہ میں جب خود نکاح پڑھاتا ہوں تو میں باقاعدہ بچے سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو علم ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں آپ پر؟ صحیح. آپ کو یہ علم ہے کہ آپ کے بیوی پر کیا حقوق ہیں؟ آپ کو علم ہے کہ جس آپ نئے رشتے کے آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ صحیح. آپ کو یہ علم ہے کہ میں اور بھی بہت سارے مسائل پوچھتا ہوں. مثال کے طور پر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کو غسل جنابت کا پتہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق اس میں فرض کتنے ہیں اور اس میں باقی تمام چیزیں ان کا آپ نے کیسے. ہماری موسٹلی جو نوجوان نسل ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. تو اس لیے نکاح کورس ہیں باقاعدہ طور پر اور مطلب شادی کے کورس ہیں باقاعدہ طور پر. اہل علم اور باقی دینی اداروں نے الحمدللہ یہ شروع کیے ہوئے ہیں. اچھا پسند کے حوالے سے جو بات ہے نا وہ بڑی اہم ہے. وہ یہ ہے کہ حسن کو دیکھا جاتا ہے عام طور پہ، یا پھر اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، یا پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا حسب و نسب کیسا ہے، یا پھر اس کی دینداری ہے. یہ چار ہی بنیادیں ہمیں ملتی ہیں. لہٰذا یہ ان میں سے کسی ایک بنیاد پر ہی شادی کی جا سکتی ہے. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ فظفر بذات الدین والخلق. اچھا یہ مسند احمد کی حدیث ہے، باقی جو سنن کے اندر آتی ہے اس میں یہ لفظ ہے کہ تم دیندار کو پسند کرو. مسند احمد کے اندر یہ لفظ موجود ہے دیندار کے ساتھ اخلاق والی بھی ہو. اخلاق والی بھی یا اخلاق والا بھی، دونوں ہی چیزیں ہونی چاہیے نا. کیونکہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ لڑکی کو دیکھیں اور ساری جو ہے کمیاں کوتاہیاں اسی میں آپ کو دیکھیں لیکن لڑکے کو کچھ نہ دیکھیں. اچھا ایک بہت بڑی بات ہے کہ سورہ الفرقان کے آخر میں جو ہے جو عباد الرحمن ہے نا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اس کی جو آخر میں دعا ہے عباد الرحمن کی، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہمیں ایسی نیک اولاد عطا کر اور نیک جوڑے عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اچھا یہاں ازواج کا لفظ جو ہے نا، آنکھوں دی ٹھنڈک ہے، ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہے. اچھا ازواج ناراض جاتی ہے اللہ جی بیوی دی آنکھوں دی ٹھنڈک مانگ رہی ہے، قرآن کہتا ہے ازواج. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات ہے، ازواج کا ترجمہ بعض دفعہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ نیک بیویاں. نہیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ابھی ریسنٹ. جی جی. میرا ایک اسٹوڈنٹ ایف سی کالج میں میرے پاس تھی، تو وہ 2-3 بار آیا تو چہرہ بڑا لٹکا ہوا اور پریشان اداس. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے، آپ تیسری بار میرے پاس آئے ہیں اور بڑے اداس سے، آپ تو بڑا آپ جوالی طبیعت اور آپ کی وہ. کہتے ہیں بس سر گھر کا مسئلہ ہی ختم نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، شاید میں آپ کی کوئی رہنمائی کر سکوں. تو کہتا ہے جی میں نے والدہ نے میرے سے پوچھا، پیرنٹس نے پوچھا کہ بھئی اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو شادی ہم وہاں کر دیتے ہیں. تو کہتا ہے مجھے ایک لڑکی پسند تھی لیکن مجھے چونکہ امی ابو کے مزاج کا پتہ تھا، میں نے کہا نہیں آپ کا جہاں جی آتا ہے آپ میرا رشتہ کر دیں. تو کہتے ہیں اب وہ لڑکی کے ساتھ انہوں نے میری شادی کر دی، اور جس لڑکی کے ساتھ میری شادی کی ہے وہ اتفاق سے یا وہ اتنی اچھی نکل آئی ہے کہ اب میرا اور میری بیوی کا سلوک ہے اور میری والدہ محترمہ کو جو ہے وہ پسند نہیں ہے. تو وہ ٹینشن ہے، کبھی ہم باہر چلے جاتے ہیں تو امی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، کبھی ہم دیر سے آتے ہیں بچے تو وہ کہتا ہے سر میں اس وجہ سے پریشان رہتا ہوں. تو بیوی میری بہت اچھی ہے. تو میں نے کہا آپ کی یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں. کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا آپ کی بیگم بہت اچھی ہیں آپ کے ساتھ. کہتا ہے بہت اچھی ہیں. میں نے کہا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کہتا ہے پوری انڈرسٹینڈنگ ہے. میں نے کہا آپ کی ہر بات مانتی ہیں؟ کہتے بالکل مانتی ہیں. تو میں نے کہا بیٹا اس طرح کریں کہ آپ نا اپنی بیگم سے طے کر کے امی کے سامنے ہفتے میں 2 بار لڑ لیا کریں. ٹھیک ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے آپ یقین کریں کچھ عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا، کہتا ہے سر میں نے آپ کے فارمولے پہ تجویز پر عمل کیا، اب میں اپنی بیوی کو کچھ کہتا ہوں تو میری امی مجھے ڈانٹتی ہیں خبردار میری نو نو کچھ کیا تھے. وہ جو ایک نفسیاتی سا ایک وہ چیز تھی. بعض مائیں سر ایسی ہوتی ہیں نا، انہوں نے بچوں کو پالا پوسا ہوتا ہے، تھوڑا ڈومینیٹنگ مائیں جو ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ پلاٹ ہے جس پر ہمارا قبضہ ہے، ہم جو اس کو بنائیں گے جو گرائیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ماں کو یہ حق، حضرت علقمہ کا ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے بڑا زبردست واقعہ. ماں اور بیوی میں عدم توازن یہ صرف ایک گھر کو نہیں ایک معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے، اور معاشرے کو مینٹلی طور پہ ڈسیبل لوگ آگے پروڈیوس کرتے تھے. حضرت علقمہ کی وفات کا وقت تھا اور ان کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا. کتنا شدید معاملہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، آپ تشریف لائے، حضرت بلال ساتھ تھے، تو بتایا کہ اس کی زبان پر، اب صحابی رسول ہے، زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا.
حضور نے سارے معاملات کا جائزہ لینے کے بعد پوچھا اس کی ماں زندہ ہے؟ بتایا زندہ ہے۔ کہاں ہے؟ وہ ادھر جھونپڑی میں رہتی ہے۔ فرمایا بلواؤ۔ ان کی ماں والدہ آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا علقمہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا نیک ہے، صالح ہے، عبادت گزار ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو میرا اشارہ ہے وہ بتاؤ، کیا تم اس سے راضی ہو؟ وہ خاموش ہو گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ اے بی بی کیا تم اپنے بیٹے سے راضی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اس سے ناراض ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میری نافرمانی کرتا تھا اور مجھ کو بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ جملہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، لکڑیاں جلواؤ۔ انہوں نے کہا جی لکڑیاں کیجیے۔ فرمایا میں اس کو آگ میں ڈالوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی۔ فرمایا اگر یہ آگ برداشت نہیں کر رہی تو اللہ اس سے بڑی آگ تیار کر کے بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں دل سے معاف کرتی ہوں۔ واقعہ ختم ہو گیا۔ سبق کیا ملا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بیوی پر مجھے ترجیح دیتا، بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے۔ شوہر کا رویہ اتنا بیلنس ہونا چاہیے، نہ ماں انڈر اسٹیمیٹ فیل کرے نہ بیوی انڈر اسٹیمیٹ فیل کرے۔ اس کو مینج کرنا ہے، بیوی کو باہر لے جا کے کمرے میں تنہائی میں اس کو مینج کرے، اتنی رسپیکٹ دے، محبت دے، اور اس کو بتائے ماں ہے، تھوڑا اس کا پرابلم ہے، ایج کا ایشو ہے، ہم نے مینج کرنا ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، اور باہر آ کے ماں کو چک کے رکھے۔ صحیح بات، ہم نے تو یہ کام کیا اور زبردست کام۔ بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے۔